بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے؟ کیا اس دور میں تلوار سے جنگ لڑی جائے گی؟ امام مہدی علیہ السلام موجودہ ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1200 سال پہلے اپنے خطبے میں میزائل اور ٹینکوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس دنیا کی وہ واحد حقیقت ہے جسے ہر مذہب مانتا ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر قوم ایک آنے والے مسیحا کا انتظار کر رہی ہے، اور تمام مذاہب کی کتابوں میں واضح طور پر یہ ذکر موجود ہے کہ آخری دور میں ایک عظیم جنگ ہوگی جس میں ایمان والوں کو فتح حاصل ہوگی، جبکہ برے لوگ ختم کر دیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس آنے والے دور میں کون سا اسلحہ استعمال ہوگا، کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس وقت تلواروں سے جنگ لڑی جائے گی یا امام موجودہ ہتھیاروں یعنی میزائل یا ایٹامک بم کو استعمال کریں گے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں 1200 سال پہلے دیے گئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خطبے میں ملتا ہے۔ امام نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کوئی بھی بند دروازہ ایسا نہیں ہوگا جسے امام مہدی علیہ السلام کے لیے نہ کھولا جائے، چاہے اس دروازے کے پیچھے سمندر ہو، دریا ہو یا لشکر ہو۔ امام کے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ وہ ہتھیار پرندوں کی مانند ہوں گے اور ان کے ناموں سے پکارے جائیں گے۔ بادل آگ پھینکیں گے، اور ایک ایسا بادل ہوگا جس میں گرج اور بجلی ہوگی، جس پر امام مہدی علیہ السلام سوار ہوں گے۔ اللہ انہیں وہ علم سکھائے گا جو اس علم سے بڑھ کر ہوگا جو ان کے پاس ہے۔ وہ کتاب الہی کے ذریعے جھٹلانے والوں کی نفی کریں گے۔ ایک ایسی آواز ہوگی جسے ہر جگہ کے لوگ سنیں گے، جبکہ بولنے والے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ ایک کہنے والا کہے گا، یہ نیا زمانہ ہے، حالانکہ وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ زمین سے رخصت ہوگی وہ چیز جسے لوگ نئی کہتے ہیں مگر وہ قدیم ہوگی۔ ان کے ساتھی سرخ چہرے والے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام احمر ہوگا۔ وہ اپنے بادشاہ کو اللہ کے حکم سے موت کے ذریعے پہچانیں گے۔ وہ اندھیروں کے سمندر کو پار کریں گے۔ پرندے پہاڑوں کی طرح ہوں گے اور آگ برسائیں گے۔ لوہے کے بٹنوں اور بند دروازوں والے گھر ہوں گے جن میں ایسے سوراخ ہوں گے جو آدھا میل یا 1/4 میل تک وار کریں گے۔ یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہوگی اور اللہ انہیں انہی کے ذریعے سزا دے گا۔ روم والے ایک مہلک ہتھیار سے ڈرائیں گے جو ایک عجیب تکنیک سے بنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان کے مقابل آئیں گے۔ ان کے ہتھیار کا نام الصارخ ہوگا، جس کی آواز زلزلے کی طرح ہوگی۔ وہ ایسے گرے گا جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے۔ زمین کے اندر سے ایک زبردست آگ نکلے گی، پھر آسمان کی طرف بلند ہوگی، پھر ایسی آواز کے ساتھ نیچے آئے گی کہ لوگ کھجور کے خالی تنے کی طرح بکھر جائیں گے۔ وہ آگ کسی کو باقی نہ چھوڑے گی، اور ایک آواز روم والوں کو پکارے گی کہ یہ تمہارے لیے غداروں کی سرزمین ہے۔ تب روم کا بادشاہ امام مہدی علیہ السلام کے سامنے جھک جائے گا۔ امام اس کے شہر میں داخل ہوں گے، صلح کریں گے اور روم کے شہر میں
کوئی قیدی باقی نہیں رہے گا، سب آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ امام مہدی علیہ السلام کو ایسی تسبیح عطا کرے گا جس کے ساتھ سخت اور طاقتور فرشتے نازل ہوں گے، وہ چیزیں جو کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو ان کا علم عطا کریں گے۔ وہ قسطنطنیہ، روم اور چین کے علاقوں کو فتح کریں گے۔ 70,000 ایسے مرد ہوں گے جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کا کلام تسبیح ہوگا۔ ان کے پاس ایسے خیمے ہوں گے جو ہوا میں پرواز کریں گے، اور 40 کشتیاں مسلمانوں کے ساحلوں سے روانہ ہوگی۔ اللہ ان کے لیے ہوا کو مسخر کرے گا۔ 2 دن یا 2 راتوں میں وہ اس شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ جب روم کے لوگ انہیں دیکھیں گے تو ایک بڑا پادری ان کی طرف بھیجیں گے جو ان کے پاس موجودہ خفیہ کتابوں کا عالم ہوگا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے سامنے جھک کر کہے گا، جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اس نے جو صفات تمہاری بیان کی ہیں وہ میں تم میں دیکھ رہا ہوں، تم ہی روم کے حقیقی حاکم ہو۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، پھر وہ پادری امام مہدی علیہ السلام کی طرف ایسے سوالات بھیجے گا جو اس کے نزدیک اہم ہوں گے۔ جو بھی اس نے دیکھا یا سنا ہوگا وہ پوچھے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اسے بہترین جوابات عطا کریں گے۔ تب وہ کہے گا، میں کیسے واپس جاؤں، حالانکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مسلمان 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے اور وہ روم کا شہر ریت کی طرح بکھر جائے گا۔ پس اللہ اسے اپنے ولی امام مہدی علیہ السلام کے لیے فتح کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ مکمل خطبہ ایک ایسی کتاب میں موجود ہے جو قیامت کی نشانیوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا نام جعفر الاعظم ہے۔ اس کتاب کا اردو زبان میں ابھی تک ترجمہ نہیں ہو سکا، البتہ عربی اور فارسی زبان میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کیا کہ امام مہدی علیہ السلام جن ہتھیاروں کے ذریعے جنگ لڑیں گے ان میں ایسے پرندے استعمال ہوں گے جو آگ پھینکتے ہوں گے، جسے سن کر ہمارے ذہنوں میں فائٹر جیٹ اور موجودہ میزائل ذہن میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام کو یہ فرمانا کہ ایسے لوہے کے بنے ہوئے ہتھیار جو بند ہوں گے، انہیں سن کر ہمارے ذہنوں میں جنگ میں استعمال ہونے والے ٹینک آتے ہیں جن کے ذریعے دور تک حملہ کیا جا سکتا ہے، اور حملہ کرنے والے میزائل بھی اس خطبے کا مطلب ہے۔ امام نے 1200 سال پہلے موجودہ ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین، اس زمانے میں یہ موجودہ الفاظ نہیں سمجھے جا سکتے تھے، اس لیے امام نے انہیں مثال دے کر فرمایا کہ وہ ایسی تلوار ہوگی جس سے آگ نکلے گی، ایسے پرندے ہوں گے جو آگ پھینکتے ہوں گے، تاکہ وہ لوگ اس نقشے کو سمجھ سکیں جو آخری جنگ میں رونما ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح امام علی علیہ السلام کے خطبات بھی روایات میں موجود ہیں جن میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر موجود ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے فرامین میں ایٹم بم کا ذکر بھی تفصیل سے کیا ہے، جس کا ذکر ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔